ملتان کا محلہ ستری وٹ، جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ملتان ستری وٹ کے رہنے والے خاندان کے ایک ہی جو 23 لوگ مری گئے اور مری جو جاتے ہوئے ان کو حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ ان کو کل دوپہر 12 بجے پیش آیا۔ 12 بجے یہ حادثہ پیش آیا۔ ابھی تک 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ جو ایک ہی خاندان کے 23 افراد تھے، ملتان سے مری جا رہے تھے۔ مری ایکسپریس ہائی وے پر یہ حادثہ ہوا۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں مبینہ طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جو رینٹ پر گاڑی لی گئی تھی اس کا ڈرائیور فرار ہے اور اس کو نیند کے باعث جو ہے یہ حادثہ پیش آیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا جو گاڑی رینٹ پر لی گئی اس کی مینٹیننس کے حوالے سے تمام تر معلومات لی گئی تھی یا صرف گاڑی ایک لے کر رینٹ پر ہی یہاں سے جایا گیا؟ ابھی تک جو اہل خانہ کا کہنا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر جب ڈرائیور کو صبح میں نکلنا تھا لیکن ڈرائیور نے کہا کہ رات کا سفر گرمی کی وجہ سے ٹھیک رہے گا۔ رات کو پرسوں 2 بجے مری کے لیے یہاں سے ملتان کی فیملی نکلتی ہے اور اس کے بعد جب 12 بجے دوپہر میں ان کی گاڑی میں ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ڈرائیور کو نیند آتی ہے۔ نیند آنے کے باعث جیسے ہی وہ نالے کی طرف موڑ کاٹتے ہیں اسی وقت گاڑی جو ہے جنگلے سے جا ٹکراتی ہے۔ جنگلے سے ٹکرانے کے بعد فوری وہاں پر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جو 23 افراد ایک ہی خاندان کے اس میں لوگ موجود تھے، جن میں اکثریت خواتین کی تھی۔ 10 موقع پر ہی جہاں بحق ہو گئے، جن میں 5 بچے اور 5 خواتین شامل ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک خبر یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے 7 افراد جو ہیں وہ اس حادثے میں جان کی بازی ہار گئے، جن میں ساس، بہو اور ان کے 5 بچے۔ ابھی ایسی ڈیجیٹل پر یہ لائیو مناظر ہیں جہاں پر ملتان ان کے آبائی گھروں میں میتیں صبح 6 بجے اسلام آباد بن ہاسپٹل سے پہنچ گئی تھی۔ علمدار چوک ہے، ملتان کا ستری وٹ علاقہ ہے۔ ان کے جو اہل خانہ ہیں اس وقت یہاں پر علمدار چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تعزیت اور پرسہ دینے والوں کا جو یہاں پر ایک بڑا رش لگا ہوا ہے، تانتا بندھا ہوا ہے۔ پورے ملتان سے لوگ یہاں آ رہے ہیں، اہل علاقہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور جو ایک فیملی ہے جو پوری طرح سے یہاں پر جن کا پورا خاندان ختم ہو چکا ہے، ان کے والد اور ان کے بیٹے جن کے 5 بچے اور بیگم اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو لوگ پرسہ دینے آ رہے ہیں۔ ان کے والد اور اس کے بعد جو یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ بھی پرسہ دے رہے ہیں، لیکن جن کے پورے گھر کے افراد ہی اس دنیا سے چلے گئے، اس حادثے میں جان کی بازی ہار گئے، وہ کسی صورت بھی جو ہے ان کو صبر نہیں آ رہا، وہ غم سے نڈھال ہیں۔ جب سے ان کو اس واقعے کی اطلاع ملی ہے وہ شدید غم میں مبتلا ہیں۔ خود جا کر اپنی میتوں کو لے کر آئے ہیں۔ صبح جب وہ یہاں کر لے کر آئے ہیں، اس وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بیٹا اور والد ہے ان کا غم سے برا حال ہے، رو رو کر ان کا برا حال ہے۔ پرسہ دینے والوں کا یہاں پر جو ہے بہت زیادہ رش ہے۔ ملتان کی گرمی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن علمدار چوک ہے، ملتان کا ستری وٹ محلہ ہے جہاں پر لوگ قالین بچھا کر ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلان کیا گیا ہے نماز جنازہ جو ہوگا وہ شام کو 5 بجے ہوگا اور اسی علمدار چوک پر جو نماز جنازہ وہ ادا کیا جائے گا، اور ان کا جو آبائی ان کی تدفین ہے ان کے آبائی قبرستان حسن پروانہ میں کی جائے گی۔ ملتان میں ایک اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور اس کے بعد ابھی تک نہ ہی کوئی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر پرسہ دینے آیا اور نہ ہی جو نامی گرامی یہاں پر عوامی منتخب نمائندے ہیں ان میں سے بھی یہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ ابھی میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے ایسی ڈیجیٹل پر جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، رضوان فہیم صاحب جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں ایم پی اے کے، وہ یہاں پر آئے ہیں اور جو متاثرہ خاندان ہیں ان کو پرسہ یہاں پر وہ دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں پر ملتان میں کوئی بھی ابھی تک بڑا نام جو ہے وہ یہاں دیکھنے میں نہیں آیا کہ ملتان میں جو ایک خاندان کے اتنے سارے لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہاں ابھی تک کوئی سیاسی قیادت اور مختلف لوگ یہاں پر نہیں آئے، نہ ہی کوئی انتظامیہ آئی، اور جو اہل علاقہ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، مختلف لوگ آ رہے ہیں، لیکن حلقہ ہے سلمان نعیم کا، ایک بڑا نام ہے، ایم پی اے ہیں، منتخب نمائندے ہیں، نون لیگ کی جانب سے بھی کوئی عوامی نمائندے یہاں نظر نہیں آ رہے۔ پیپلز پارٹی کے ایک ٹکٹ ہولڈر ہیں رضوان فہیم، جو ابھی یہاں پر آئے ہیں اور متاثرہ فیملی کو یہاں پر پرسہ دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک مجلس بھی جاری تھی
مجلس کے اختتام کے بعد جو ہے یہاں پر امام بارگاہ میں میتیں رکھی گئی ہیں، جہاں پر خواتین کو جو ہے ان خواتین کا آخری دیدار کرایا جا رہا ہے، جبکہ جو 13 زخمی لوگ یہاں پر بتائے جا رہے تھے جو اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں داخل ہیں اور فاروق ہسپتال میں داخل ہیں، 6 کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے، جبکہ جو 7 ہیں وہ ابھی بھی اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی میتیں صبح 6 بجے یہاں ملتان ان کے آبائی گھر لائی گئی تھی، ان کی نماز جنازہ 5 بجے شام کو یہاں علمدار چوک میں ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد ان کا جو ان کی تدفین ہے وہ ان کے آبائی قبرستان حسن پروانہ میں کی جائے گی۔ قبروں کے حوالے سے بھی ہم یہاں پر بات کرتے چلیں تو اسی فیملی نے، اسی خاندان نے 6 سال پہلے 10 قبروں کی جگہ خرید کر وہاں پر 4 دیواری کروا رکھی تھی، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ اس طرح سے ایک ساتھ ہی یہ دوبارہ سے 10 قبریں ایک ساتھ بنیں گی۔